العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ، آج کی مجلس میں عصبہ مع غیرہ سے متعلق دو اہم فوائد پر گفتگو کرنی ہے. پہلا فائدہ دو اہم مسئلوں کی وضاحت اور اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب. اخوات عینیہ کے احوال میں آپ نے پڑھ لیا کہ اخوات عینیہ جب فرع مؤنث بنت یا بنت الابن کی وجہ سے عصبہ مع غیرہ بنتی ہیں تو قوت اور طاقت میں وہ عینی بھائی کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے عصبہ مع غیرہ بننے والی بہن کی وجہ سے وہ سارے وارثین ساقط ہو جاتے ہیں جو عینی بھائی کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں. مثلا اللاتی بھائی، اللاتی بہن اور عینی اور اللاتی بھتیجے. جیسے کہ مثال میں آپ دیکھ لیجئے بورڈ پر، بنت اس کو ہم نے نصف دے دیا، اسی فرع مؤنث بنت کی وجہ سے عینی بہن عصبہ مع الغیر بن رہی ہے. اس وجہ سے یہ قوت اور طاقت میں عینی بھائی کے قائم مقام ہو گئی، اور عینی بھائی کی موجودگی میں چونکہ اللاتی بھائی محروم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس عینی بہن کی وجہ سے جو فرع مؤنث کی وجہ سے عصبہ مع غیرہ بن رہی ہے، اللاتی بھائی ساقط ہو گیا. مثال میں آپ نے دیکھ لیا. دوسرا مسئلہ اخوات علیہ، اللاتی بہنیں جب فرع مؤنث بنت یا بنت الابن کی موجودگی میں عصبہ مع غیرہ بنتی ہیں تو یہ بھی قوت اور طاقت میں اللاتی بھائی کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے عصبہ مع غیرہ بننے والی اللاتی بہن کی موجودگی میں وہ سارے وارثین ساقط ہو جاتے ہیں جو اللاتی بھائی کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں. مثلا عینی اور اللاتی بھتیجے. اس کو بھی مثال سے سمجھ لیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں بنت کو تنے تنہا ہونے کی وجہ سے ہم نے نصف دے دیا، اسی فرع مؤنث بنت کی وجہ سے اللاتی بہن عصبہ مع الغیر بن رہی ہے، اور جب یہ عصبہ مع الغیر بنی تو یہ طاقت اور قوت میں اللاتی بھائی کے قائم مقام ہو گئی، اور اللاتی بھائی کی موجودگی میں آپ نے پڑھ لیا عصبہ بنفسہ میں کہ عینی اور اللاتی بھتیجے ساقط ہو جاتے ہیں. لہذا مثال میں اللاتی بہن کی وجہ سے عینی اور اللاتی بھتیجے محروم ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میم کا نشان. ان دونوں مثالوں پر ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ پہلی مثال میں عینی بہن کی وجہ سے اللاتی بھائی ساقط ہو رہا ہے، اور عینی بہن عصبہ مع غیرہ ہے، عصبہ بنفسہ کی تیسری قسم میں سے، اور جو محروم ہو رہا ہے اللاتی بھائی وہ عصبہ بنفسہ میں سے ہے جو عصبہ نسبی کی پہلی قسم میں ہے. اور آپ کو یہ پڑھا دیا گیا کہ عصبہ نسبی کی پہلی قسم عصبہ بنفسہ کو تقدم حاصل ہے دوسری اور تیسری قسم پر، اور دوسری قسم عصبہ بغیرہ کو تقدم حاصل ہے تیسری قسم پر، یعنی عصبہ مع غیرہ پر. تو پہلی مثال میں اعتراض یہ ہوا کہ جو عصبہ مع غیرہ تیسری قسم سے متعلق ہے وہ تو وارث ہو رہی ہے، یعنی عینی بہن، اور جو عصبہ بنفسہ سے متعلق ہے اللاتی بھائی پہلی قسم سے متعلق ہے وہ محروم ہو رہا ہے، جبکہ عصبہ بنفسہ کو عصبہ مع غیرہ پر حق تقدم حاصل ہے. تو اس حق تقدم کے خلاف حق تأخر رکھنے والی عصبہ مع غیرہ بننے والی عینی بہن وارث ہو رہی ہے، اور جس کو حق تقدم حاصل ہے یعنی اللاتی بھائی وہ محروم ہو رہا ہے. اسی طرح دوسری مثال میں اللاتی بہن عصبہ مع غیرہ ہے،
اور اس کے مقابل میں جو عینی اور اللاتی بھتیجے آ رہے ہیں وہ عصبہ بنفسہ میں سے ہیں، پہلی قسم سے متعلق ہے۔ تو جب وہ پہلی قسم سے متعلق ہے تو ان کو تو تیسری قسم یعنی عصبہ مع غیرہ پر حق تقدم حاصل، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللاتی بہن وارث ہو رہی ہے اور عینی اور اللاتی بھتیجے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں مثالوں پر اعتراض ہوا کہ حق تقدم رکھنے والے کی موجودگی میں جو حق تأخر رکھ رہا ہے اس کو آپ وارث بنا رہے ہیں، اور جو حق تقدم رکھ رہا ہے اس کو آپ محروم کر رہے ہیں۔ خلاصہ اعتراض میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، دراصل ترجیح کی جامع بنیاد وہ 3 وجوہ ترجیح ہیں جن کا ذکر عصبہ بنفسہ کے بیان میں گزر چکا: ترجیح بالجہت، ترجیح بالقرب اور ترجیح بالقوت۔ وہ جو 3 ترجیحات آپ کے سامنے عصبہ بنفسہ کے سبق میں گزری، اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کیا جائے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا، کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ پہلی مثال میں غور کیجئے، بورڈ پر فوکس کریں۔ آپ پہلی مثال میں یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ عینی بہن عصبہ مع غیرہ ہے جو تیسری قسم سے متعلق ہے، اور اللاتی بھائی عصبہ بنفسہ سے متعلق ہے جو پہلی قسم میں سے ہے۔ تو پہلی قسم کو حق تقدم حاصل ہے لیکن اس کے باوجود یہ محروم ہو رہا ہے، اور تیسری قسم کو حق تأخر حاصل ہے پھر بھی وہ وارث ہو رہی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا جواب آپ ترجیحات ثلاثہ کو اگر مد نظر رکھ کے دیکھیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اخت عینی اور اخ علی جہت اخوت اور قرب میں برابر برابر ہے۔ عینی بہن اور اللاتی بھائی یہ دونوں جہت اخوت سے متعلق ہیں، ترجیح بالجہت میں دونوں کے درمیان تسویہ ہے، دونوں کی نسبت میت سے جوڑنے میں کوئی واسطہ نہیں ہے، لہٰذا دونوں اقرب ہیں۔ معلوم یہ ہوا ترجیح بالجہت اور ترجیح بالقرب کے ذریعے یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا، لا محالہ ترجیح بالقوت کے ذریعے ہم یہاں فیصلہ کریں گے، اور جب ترجیح بالقوت کے ذریعے ہم یہاں فیصلہ کریں گے تو عینی بہن جب فرع مؤنث کی وجہ سے عصبہ مع غیرہ بنتی ہے تو ہم بتا چکے ہیں کہ وہ قوت میں اخ عینی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اور جب یہ اخ عینی ہو گئی تو اس کو ترجیح بالقوت حاصل ہے، عینی کا رشتہ حاصل ہے، برخلاف اللاتی کو کہ یہ ضعیف القرابہ ہے، لہٰذا ترجیح بالقوت کے پلیٹ فارم سے اخ عینی کو ترجیح حاصل ہوئی اخ اللاتی پر، فلا اعتراض علیہ ولا اشکال علیہ، اگرچہ یہ مؤنث ہے پھر بھی اسی کو ترجیح حاصل ہوئی۔ دوسری مثال میں اخت اللاتی اور ابن الاخ عینی و اللاتی یہ دونوں جہت اور قوت میں یکساں ہیں۔ جہت اور قوت میں کیسے؟ اس لیے کہ یہ بھی بہن ہے اور یہ بھی جہت اخوت سے متعلق ہے، سب رشتہ اخوت سے متعلق ہے، تو ترجیح بالجہت میں اتحاد ہے۔ ترجیح بالقوت میں کیسے؟ اخت اللاتی کے مقابلے میں ابن الاخ اللاتی، تو قوت میں بھی یکسانیت ہے، اور جب جہت اور قوت دونوں میں یکسانیت ہے تو اب یہاں آپ غور کر رہے ہیں کہ اخت اللاتی کو ترجیح بالقرب حاصل ہے، اس لیے کہ میت سے نسبت جوڑنے میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ اللاتی بھتیجے کو اور عینی بھتیجے کو میت سے نسبت جوڑنے میں اخ کا واسطہ آ رہا ہے، لہٰذا ترجیح بالقرب کی بنیاد پر ترجیح بالقرب کی بنیاد پر اللاتی بہن کو ترجیح حاصل ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اللاتی بہن کے مقابلے میں عینی بھتیجا آ جائے، اب تک تو اللاتی بھتیجا تھا، تو اللاتی بھتیجا اور اللاتی بہن ان دونوں کے درمیان قوت میں بھی اتحاد تھا، اس لیے کہ دونوں اللاتی تھے، جہت میں بھی اتحاد تھا، اس لیے کہ دونوں جہت اخوہ سے متعلق، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اللاتی بہن کے مقابلے میں اگر عینی بھتیجا آ جائے تو عینی بھتیجے کو تو قوت حاصل، ترجیح بالقوت حاصل، تو اب اللاتی بہن کو ہم کیوں وارث بنا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اللاتی بہن کا تقابل آپ ابن الاخ عینی سے کریں تو ابن الاخ عینی کو قوت قرابت حاصل ہے اور اللاتی بہن کو ضعف قرابت حاصل ہے، اس کے باوجود عینی بہن ہی وارث ہوگی، کیونکہ عینی بہن کو ترجیح بالقرب حاصل ہے، اور
अल्लाती बहन को तरजीह बिल क़ुरब हासिल है, और अल्लाती बहन के मुकाबले में जो आईनी भतीजा है अगरचे इसको तरजीह बिल क़ुव्वत हासिल है, लेकिन चूंकि ये बईद है, और आप पढ़ चुके हैं कि तरजीह बिल क़ुरब का जब तारुज़ तरजीह बिल क़ुव्वत से हो तो तरजीह बिल क़ुव्वत की बुनियाद पर फैसला नहीं किया जाता, बल्कि तरजीह बिल क़ुरब की बुनियाद पर फैसला किया जाता है। इस वजह से अल्लाती बहन ही वारिस होगी, और आईनी भतीजा तरजीह बिल क़ुव्वत रखने के बावजूद भी महरूम होगा। ये आपके सामने मिसाल में पेश कर दिया गया। फला एतराज अलैहि वला इश्काल अलैहि। दूसरा अहम फायदा मसअले मुशर्रिका का तारुफ, वजह तस्मिया और मज़ाहिब अइम्मा। मसअले मुशर्रिका ये है कि मसअले में शोहर हो, माँ हो, दो औलादुल उम हो और दो आईनी भाई हो। तो शोहर को निस्फ मिलेगा, माँ को औलाद की मौजूद एक जहत के दो या दो से जायद भाई बहन मौजूद हैं, लिहाजा सुदुस मिलेगा। औलादुल उम मुतअद्दिद हैं, लिहाजा उन्हें सुलुस मिलेगा। दो आईनी भाई असबा बन जाएंगे। ला महला मसला 6 से बनेगा। शोहर को निस्फ के तौर पर आधा 3 मिल जाएगा, माँ को छठा हिस्सा 1 मिलेगा, और औलादुल उम सुलुस के तौर पर 6 में से 2 ले लेंगे, और आईनी भाई को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लिहाजा बावजूद वो वारिस होने के तरके में से कुछ नहीं पाए। जैसे कि बोर्ड पर फोकस करें, समझ लें इसको। मसला मुशर्रिका क्या है? मसअले मुशर्रिका के अफराद में से नंबर 1 पर ज़ौज शोहर, औलाद के न होने की वजह से हमने निस्फ दे दिया, माँ को मुतअद्दिद इख्वा की वजह से सुदुस दे दिया, 2 अखे खीफी को सुलुस दे दिया, 2 आईनी भाई को असबा हमने बना दिया। अब आप देख रहे हैं 6 से मसला बना। 6 में से 3 शोहर ने निस्फ के तौर पर ले लिया, 6 में से 1 माँ ने सुदुस छठा हिस्सा ले लिया, 6 में से बतौर सुलुस के 2 औलादुल उम अखियाफी भाइयों ने ले लिया, और असबा को देने के लिए कुछ नहीं बचा, लिहाजा वो हिस्से में से कुछ नहीं पा रहा है, तरके में से कुछ नहीं पा रहा है। ये है मसअले मुशर्रिका। इस पर एक सवाल ये है कि अखियाफी भाई ये ज़ईफुल क़राबा है और आईनी भाई क़वियुल क़राबा है। इसके बावजूद आपने मसअले मुशर्रिका में देखा कि औलादुल उम अखियाफी भाई जो ज़ईफुल क़राबा हैं वो तो वारिस हो रहे हैं, तरके में से हिस्सा पा रहे हैं, और आईनी भाई बावजूद क़वियुल क़राबा होने के उनको तरके में से कुछ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि आईनी भाई ये असबा हैं, और असबा की तासीरात सलासा हमने माक़बल में बयान कर दी कि ये वारिस होने के बाद इनको हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जबकि अस्हाबुल फराइज से कुछ बचे, और यहाँ नहीं बच रहा है, इस वजह से इनको कुछ नहीं मिल रहा। हिरमान इर्स का नाम लेकर हमने आपको तासीरात असबा के प्लेटफार्म से ये बात बतलाई थी। और औलादुल उम अखियाफी भाई बावजूद ज़ईफुल क़राबा होने के मसअले मुशर्रिका में इसलिए वारिस हो रहे हैं कि वह अस्हाबुल फराइज हैं, तरके की तकसीम की इब्तिदा ही वहीं से हुई, इस वजह से वो वारिस हो रहे हैं और वह हिस्सा पा रहे हैं। और असबा होने की वजह से जो आईनी भाई महरूम होते हुए नजर आ रहे हैं वो चूंकि अस्हाबुल फराइज नहीं है, इनके वारिस होने के लिए तरके में से हिस्सा पाने के लिए शर्त यह है कि तरके में से अस्हाबुल फराइज को देने के बाद कुछ बचे तो इनको हिस्सा मिलेगा, और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, इस वजह से इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये मजहब हजरत हनफिया का है। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि यहाँ आईनी भाइयों को अखियाफी भाई के साथ में शरीक किया जाए। हजरत इमाम मालिक और इमाम शाफई दोनों को शरीक करते हैं। ये शरीक इसी वजह से करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि क़वियुल क़राबा वाला हिस्सा ना पावे और ज़ईफुल क़राबा वाला हिस्सा पावे, लिहाजा वो दोनों को शरीक करते हैं। दोनों को शरीक करने की एक मिसाल आप बोर्ड पर देख लीजिए। ज़ौज को निस्फ दे दिया 6 में से 3, माँ को 6 में से सुदुस के तौर पर 1 दे दिया, ये सुलुस को इन्होंने लंबा कर दिया। ये लंबा इसीलिए किया ताकि 2 औलादुल उम 2 अखियाफी भाइयों के साथ 2 आईनी भाई भी इस सुलुस में शरीक हो जाएं, लिहाजा ये सुलुस इन चारों के दरमियान बराबर सराबर तकसीम होगा। ये
ائمہ یعنی امام مالک اور امام شافعی دو عینی بھائیوں کو دو اخیافی بھائیوں کے ساتھ حصے میں شریک کرتے ہیں، اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ مشرکہ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے وجہ تسمیہ بھی ذکر کر دی، مذاہب ائمہ بھی ذکر کر دیے، اب مسئلہ مشرکہ کے پیش آنے کے شرائط بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ مسئلہ مشرکہ کا وجود کتنی شرائط کے ساتھ میں ہوگا اور وہ شرطیں کون کون سی ہوں گی؟ ان میں سے سب سے پہلی شرط اولاد الام دو یا دو سے زائد ہوں، یعنی یہ مسئلہ مشرکہ میں جو اولاد الام اخیافی بھائی بہن آ رہے ہیں وہ دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، اس لیے کہ اگر وہ دو نہیں ہوں گے ایک ہوں گے تو اب مسئلہ مشرکہ نہیں رہے گا۔ امام مالک دو عینی بھائیوں کو اولاد الام کے ساتھ حصے میں شریک نہیں کریں گے، کیونکہ دو بھائیوں کو بھی اصحاب الفرائض سے بچنے کی وجہ سے مل جائے گا۔ لہٰذا نیچے والی مثال میں ذرا فوکس کریں، آپ دیکھ رہے ہیں زوج ہے، اس کو نصف کے طور پر ہم نے 6 میں سے 3 دے دیا، ماں کو سدس کے طور پر 6 میں سے 1 دے دیا، اولاد الام یہاں 2 نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ 1 ہے، لہٰذا 1 ہونے کی وجہ سے اس کو سدس ملے گا، لہٰذا 6 میں سے ہم نے 1 دے دیا، 1 اور 1 2، 2 اور 3 5۔ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد ترکے میں سے جو 5 چلا گیا، 5 جانے کے بعد 6 میں سے 1 بچا، یہ دونوں بھائیوں نے بطور عصوبت کی بنیاد پر لے لیا، لہٰذا امام مالک یہاں دو عینی بھائیوں کو اولاد الام کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، مسئلہ مشرکہ کا وجود نہیں ہوگا۔ اسی لیے شرط یہ ہے کہ اولاد الام 2 ہوں، جیسے کہ یہاں یہ اوپر ہے، یا 2 سے زائد ہوں تو ہی مسئلہ مشرکہ کا وجود ہوگا۔ دوسری شرط اولاد الام میں سے کوئی، اولاد الام میں جو عینی بھائی ہیں یہ عینی ہوں، اللاتی نہ ہوں، اس لیے کہ جب بھائی عینی ہوگا تو اس میں ماں کا رشتہ بھی ہوگا اور یہاں اخیافی بھائیوں میں بھی ماں کا رشتہ ہوگا، تو ماں کے رشتوں میں اشتراک ہوگا اور اسی معنی اشتراک کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ مشرکہ کا وجود ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اولاد الام کے ساتھ اللاتی بھائی آ جائے تو بالاتفاق ان کو ترکے میں سے نہ بچنے کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک بھی، کیونکہ اللاتی بھائی میں باپ کا رشتہ ہے اور اولاد الام اخیافی بھائیوں میں ماں کا رشتہ ہے، شریک کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلہ مشرکہ کا وجود آیا یہ اسی ماں کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا وجود ہوا ہے، جیسے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا السنا اولاد ام واحدہ، کیا ہم ایک ہی ماں کی اولاد نہیں ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ماں کو بنیاد بنا کر یہ شرکت کا وجود ہوا، اس وجہ سے دوسری شرط یہ ہے کہ اولاد الام کے ساتھ عینی بھائی ہوں۔ اولاد الام کے ساتھ میں اگر عینی بھائی نہیں ہے بلکہ وہ اللاتی بھائی ہیں تو امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک بھی مسئلہ مشرکہ کا وجود نہیں ہوگا۔ تیسری اور آخری شرط عینی بھائی ہو عینی بہن نہ ہو، اس لیے کہ اگر عینی بہن ہوگی تو وہ صاحب فرض ہونے کی وجہ سے نصف لے لے گی اور نصف لینے کی وجہ سے وہ بھی حصے دار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے تیسری شرط یہ ہے کہ اولاد الام اخیافی بھائی بہنوں کے ساتھ عینی بھائی ہی ہو، اگر عینی بہن ہو گئی تو وہ صاحب فرض ہونے کی وجہ سے وہ بھی حصہ ترکے میں سے لے گی۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں بحمد اللہ عصبہ نسبی سے متعلق تیسری جو قسم عصبہ مع غیرہ تھی اس پر بھی بیان مکمل ہو گیا، گویا عصبہ نسبی کی تینوں قسموں پر تفصیلی گفتگو ہو گئی، تفصیلی طور پر آپ کے سامنے سبق پیش کر دیا گیا۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ کل سے عصبہ سببی پر تفصیلی کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.